السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ محترم بھائیو، محترم خواتین، اللہ نے اپنی رحمت سے سب کچھ پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا۔ بہت لمبی فہرست ہے مخلوق کی، انہی میں سے انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کی خلافت عطا فرمائی، اور اس کے کمزور ہونے کے باوجود اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اپنی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت اللہ نے انسان کو بخشی۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ انسان تو بیچارہ بہت کمزور ہے، سبھی جانتے ہیں ہم لوگ اپنی کمزوری۔ انسان جب اپنے اندر جھانک کر دیکھے گا، اپنے دل میں جھانکے، اپنے سینے میں جھانکے، تو اس کو بہت کچھ معلوم ہوگا، اسے انداز ہوگا، اسے یاد آئے گا تو نے صبح سے اب تک جھوٹ کتنے بولے ہیں، چغلی کتنی کی ہیں، غلط کام کتنے کیے ہیں، سب اس کو سامنے آئے گا۔ دھیان ہوگا، استحضار ہوگا، یادداشت میں آئے گا، اور اپنے نفس کو اس طریقے سے دیکھنا جس کو محاسبہ اور مراقبہ کہتے ہیں، یہ بندوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اپنے کو دیکھو کیا کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے قوم کو مت دیکھو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یعنی جب عیب دیکھنے کا مسئلہ آوے تو اپنے کو دیکھو، خوبی دیکھنے کا مسئلہ آئے تو دوسرے کو دیکھو۔ سمجھ میں آیا نا؟ اب آدمی کسی پہ ناراض ہو جائے، اس کی اچھی بات بھی بری معلوم ہونے لگے، فطرت ہے انسان۔ اور اگر کل کو اس سے مخالفت ہو جاوے تو اس کی اچھی بات بھی بری معلوم ہونے لگے۔ اکثر لوگوں کو، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، جو کامل لوگ ہیں جیسے حضرات صحابہ کرام ہیں، جس حالت میں بھی ہوں بات بالکل حق بولتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان میں رائے کا اختلاف نہیں ہوتا تھا، ہوا ہے، حالات بھی بدلے ہیں، مگر ان حالات سے بھی امت کو سبق ہی ملا ہے۔ اگر اختلاف ہو جائے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے، یہاں دیکھو کیا طریقہ ہے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہمارے تو دونوں بڑے ہیں۔ ہاں، حضرت علی کا مقام زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے حضرت علی سے زیادہ حضرت عثمان کا مقام۔
حضرت عثمان سے بھی زیادہ حضرت عمر فاروق کا مقام ہے، ان سے بھی زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ اسی لیے میں نے بولا حضرت علی کا مقام بہت اونچا ہے۔ حضرت معاویہ کا اپنی جگہ پر بہت اونچا مقام ہے، بڑے صحابی ہیں، مگر حضرت علی کا ان سے اونچا مقام ہے۔ مسئلہ آیا، جنگ صفین وغیرہ کا حالات ہوئے، اختلاف ہوا، دونوں طرف کی برداشت دیکھو۔ عین اختلاف کے وقت میں اگر کسی مسئلے کو پیش کیا گیا حضرت معاویہ کے سامنے اور انہیں معلوم نہیں تو کہتے بھائی مجھے اس مسئلے کے بارے میں علم نہیں ہے، کسی کو حضرت علی کے پاس بھیجو، ان سے معلوم کراؤ۔ دیکھا اکرام، یہ جانتے ہیں مسئلے کا حل وہاں ملے گا۔ یہ سبق ملا، یہ ہے طریقہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ویسے فیاض اور سخی بہت تھے، ویسے بہت بڑے سخی تھے۔ ایک صحابی کو دیکھتے ہیں، ویسے تو ان کی طرف ہے، فوج میں تو ان کی ہی ہے، اور کھانا کہاں کھاتا ہے؟ حضرت معاویہ کے دسترخوان پہ۔ حضرت معاویہ دیکھتے ہیں، کبھی آمنا سامنا ہوتا ہے، حضرت معاویہ کچھ نہیں فرماتے، مسکرا دیتے ہیں بس۔ یہ اختلاف کے وقت کی بات ہے۔ کسی نے پوچھا ان صحابی سے، بھائی تم ہو تو ان کے ساتھ، کھانا کھاتے ہو یہاں؟ انہوں نے کہا جی اپنے فائدے کو کروں، حق پہ حضرت علی کو سمجھتا ہوں اس لیے ان کے ساتھ ہوں، کھانا وہاں اچھا ملتا ہے اس لیے کھانا وہاں کھاتا ہوں۔ اچھا، صحابہ کرام تھے بہت سیدھی سادی قوم، سچ بولتے تھے، چکر مکر وہ کچھ صحابہ میں نہیں تھا، بڑے پاکیزہ دل تھے، بڑے سچے تھے وہ لوگ، اور کوئی بناوٹ کی باتیں، تکلف کی باتیں ان کے یہاں نہیں تھی، ایک دم بول دیا حق پہ سمجھتا ہوں انہیں، کھانا یہاں اچھا ملتا ہے یہاں کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہ کوئی اشکال نہ کوئی اعتراض، کبھی آمنا سامنا ہوتا ہے مسکرا کے ہٹ جاتا۔ تو ان کے تو اختلاف سے بھی سبق مل رہا ہے۔ ایک دفعہ روم کے بادشاہ نے خط لکھا حضرت معاویہ کو، اور اس میں لکھا کہ سنا ہے کہ علی ابن ابو طالب آپ کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے، ذرا سا اشارہ ہو جائے میں اپنی فوج، لشکر اور طاقت کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے حاضر ہوں۔ اگر حضرت معاویہ کے علاوہ آج کے لوگ ہوتے تو کیا کرتے بھائی؟ غور کر لیجیے، کتنے اپنے بھائیوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، ان سے دوستی کیے ہوئے ہیں جو آپ کے دین سے نفرت کرتے ہیں، ان کی پارٹی میں شامل ہے جو آپ سے نفرت کر رہا۔ اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ، وہ خاطر تواضع و مدارات، اس سے تو اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اسلام کی ایک حیثیت، اسلام کو بے حیثیت نہیں کیا جاتا، تو اللہ کے قانون کا نام اسلام۔ بہرحال اللہ ہمیں، ہمارے بھائیوں کو، سبھی کو سمجھ عطا فرمائے۔ تھوڑا قرآن کریم کی تعلیمات اس کو سامنے رکھیں، اس کے مطابق چلیں۔ اگر آپ کے ذریعے مسلمانوں کی طاقت کو نقصان پہنچا،
اس کا جواب دینا اللہ کے دربار میں بھاری پڑ جائے گا۔ آپ ایک دو پیسے کے چکر میں اپنے فائدے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، اولاً تو آپ جس کو فائدہ سمجھ رہے ہیں وہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ فائدہ وہی ہوگا جس کو اللہ فائدہ کہہ دے اور جس کا اللہ حکم دے دے، اس میں ہے فائدہ۔ اور اللہ جس چیز سے منع کر دے وہ کبھی فائدہ ہو نہیں سکتا، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ ہر گناہ کا وہی حال ہے بھائی۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، اگر بندے کے لیے، بندی کے لیے گناہ میں کوئی اچھائی فائدے کی چیز ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو حرام کیوں کرتا؟ اللہ کا کرم ہے، مالک کا۔ اس نے وہ چیزیں فرض کی ہیں جو بندے کے لیے فائدے کی ہیں۔ کیا؟ وضو کرو، کتنے فائدے ہیں، گنتے گنتے تھک جاؤ گے۔ مسواک کرو، بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ نماز پڑھو، آخرت میں جو ثواب ملے گا اس کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، وہ تو آخرت میں سامنے آئے گا۔ دنیا کے فائدے ان گنت، بے شمار نماز کے۔ روزہ بہت فائدے ہیں، بے شمار فائدے۔ روزہ رکھیے، نماز پڑھیے اور احتیاط رکھیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ڈاکٹروں کے پاس جانے کی نوبت نہ آئے۔ صحیح رہیے۔ اور غلط کام جب بندہ کرے گا، اگر اس میں کوئی خوبی ہوتی تو اللہ اسے حرام کیوں کرتا؟ شراب ہے، جوا ہے، سٹا ہے، زنا ہے، سود ہے، چوری ڈکیتی ہے، اللہ کے بندوں پر ظلم ہے، سب چیزیں اسی میں ہیں۔ اگر اس میں کوئی خوبی ہوتی، اچھائی ہوتی تو اللہ ان کو حرام کیوں کرتا؟ اب کوئی کہنے لگے کہ شراب اتنی عمدہ چیز اللہ نے حرام کر دی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ہمیں معلوم ہے؟ انسان کو جو اللہ نے عزت دی ہے اپنی رحمت سے، اس کی سمجھ بوجھ اور علم کی بنیاد پہ دی، جو اللہ نے اس کو علم دیا ہے۔ شراب کا سب سے پہلا حملہ اس کی عقل پر، اس کے شعور پر، اسی پر ہوتا ہے۔ اب آدمی کو یہ بھی معلوم نہیں رہا تو آدمی ہے کہ بندر ہے کہ کیا ہے، کچھ بھی وہ بولے گا، کچھ بھی وہ کرے گا۔ ہم نے بعض دفعہ دیکھا عقل سے پیدل ہو کر نشے میں چور گندی نالی میں پڑا ہے اور پیچھے سے گندگی بھی نکل رہی ہے اندر سے، اور کہتا کیا ہے تم سمجھتے کیا ہو، ساری دنیا پر حکومت ہماری ہے۔ میں نے خود سنا یہ کہتے ہو کہ دیکھ لو کیا کہہ رہا ہے، کہاں پڑا ہے، گندگی پیچھے سے نکل رہی ہے، سب مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ کیا کہتا ہے، تم سمجھتے کیا ہو، ساری دنیا پر حکومت ہماری ہے۔ اور کرو اللہ کی نافرمانی، وہ تو ہوگا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو کہ شراب پی، نشہ چڑھا، پتہ نہیں بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، 3 ٹھوک دی، سمجھ رہے ہو نا، 3 ٹھوک دی، نہیں 3 طلاق دے دی۔ اب وہ کہ جی میں ہوش میں ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے،
اگر آپ کسی بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہوتے تو اللہ معاف کر دیتا. یہاں جو آپ بے ہوشی میں آئے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے، جرم کر کے آئے ہیں، اس لیے اس جرم کو معاف نہیں کیا جائے. 3 طلاق پڑیں گے نشے کی حالت میں بھی، نشے کی حالت میں. ہاں ایک آدمی بیمار ہے، اس بیماری کی وجہ سے اسے کوئی دوا ڈاکٹر نے بتائی تھی کیپسول وغیرہ، وہ ایسا ہوا غشی طاری ہو گئی، ہوش نہیں رہا. اس حالت میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب طلاق نہیں ہوگی. کیوں؟ ہوش دونوں صورتوں میں نہیں ہے، مگر یہاں اس کا قصور نہیں ہے. بیماری ہوئی، اس کا علاج اس نے کیا ہے اور علاج کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور پہلے والی صورت میں یہ مجرم ہے، اس لیے وہاں طلاق واقع ہو جائے گی. جیسے ایک آدمی سو رہا ہے، کچھ بھی خواب دیکھ رہا ہے، اور وہاں سوتا سوتا کہہ رہا ہے اپنی میڈم کو، کیا یا امراتی انتی طالق انتی طالق انتی طالق. کتنی دفعہ بکے، کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس کا. طلاق پڑے گی نہ. کیوں؟ یہ تو سو رہا ہے. اب وہ سوتا سوتا خواب میں وہ بس وہ بڑبڑا رہا ہے. بڑبڑانے سے طلاق نہیں پڑتی. یہی یہاں کا حال ہے. اگر دوا وغیرہ استعمال کر لی اور اگر نشہ کیا ہے، اب کے مجرم ہے، وہ بھگتنی پڑے گی اس کو. جا بیوی سے بھی محروم. 3 طلاق ہو گئی، مغلظہ ہو گئی. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. بہرحال کچھ آدمی کی بیچارہ اتنا کمزور سا ہے، ایسی فطرت ہے، اپنی کمی پہ تو نگاہ پڑتی نہیں، وجہ یہ اپنا منہ بیچارے کے سامنے ہی نہیں. ہر آدمی کا منہ اس کے سامنے نہیں ہے نا. بھائی آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں اور آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہا. دیکھ ہی نہیں سکتا اپنے کو. اب آپ کہیں گے دیکھوں گا آئینے میں جا کے، اس کو تو عکس کہتے ہیں. اصل کہاں دیکھا؟ وہ جو دیکھا وہ عکس ہے. آئینے میں جو آپ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ آپ کی اصل کا عکس ہے، اسے آپ دیکھ رہے ہیں. اصل تو وہ ہے جو آپ کو دوسرا دیکھ رہا ہے، وہ اصل ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ہے اصل. لیکن ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہا. اپنے عیب پہ نگاہ ہی نہیں پڑتی، اپنی کمی دکھائی نہیں دیتی، دوسرے کی دکھے خوب. اس لیے بندہ یہاں تھوڑی گڑبڑی کر دے، خود تو سمجھ لے کہ میں حضرت جی ہوں اور یہ گنہگار، اور یہیں سے کام خراب ہو جاتا ہے اور فساد کے دروازے شروع ہو جاتے ہیں. اگر آدمی کے ذہن میں یہ آ گیا میں نیک ہوں اور یہ نیک نہیں ہے، گناہ ہے نا یہ. قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اثم، انسان کی بعض سوچ غلط ہوتی ہے، گناہ ہوتی ہے. اور قرآن نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے. غیبت جانتے ہیں نا، وہ ایسا ہے، وہ ایسی ہے. اللہ ہم سے تھوڑا ہی پوچھے گا وہ کیسا ہے. فکر اس کی ہونی چاہیے جس کا ہمیں جواب دینا ہے اللہ کے یہاں. نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، عیب یعنی عیب ڈھونڈنے کی انداز پر آپ دیکھیے تو کیا لگے گا؟ ایسا لگے گا او یہ تو فاسق ہے،
او یہ تو کافر ہے، او یہ تو مرتد اور زندیق ہے، ایسے لگیں گے سب۔ عیب کی نگاہ سے دیکھو۔ لیکن اگر محاسبہ، مراقبہ، احتساب، ایمانداری کے ساتھ جھانکنے کی توفیق اللہ دے دے تو پھر ایسا معلوم ہونے لگے گا، اوہو میں کتنی غلط فہمی میں تھا، ہر انسان تو مجھ سے بہتر ہے، میں تو سب سے خراب ہوں، یہاں آ جائے گا پھر۔ اور اللہ کو یہی ادا بندے کی پسند ہے۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی فاسق، کوئی کافر، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ سامنے تو آ جائے گا یہ، مگر بڑی محنت کے بعد آئے گا بھائی۔ حدیث میں ہے کلکم خطاؤن، اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم سب گنہگار ہو۔ اب ہم میں سے کوئی یوں کہنے لگے میں تو گنہگار نہیں، حدیث میں تو آ رہا ہے تم سب گنہگار۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم گنہگار؟ پتہ نہیں کتنی گناہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیتا ہے، عفو و کرم کا معاملہ فرما دیتا ہے، پھر نواز دیتا ہے، پتہ نہیں کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ کوئی کہنے لگے میں گنہگار نہیں، یہ تو بہت بڑا مجرم ہے بھائی، یہ تو شیطان کی سنت کو اختیار کرنے پہ جا رہے ہیں آپ۔ اتنا بڑا پاپ کر کے بھی سمجھ رہا ہے میں مجرم نہیں۔ مالک نے حکم دیا اسے سجدہ کر، آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس سے بڑا پاپ کیا ہوگا؟ تیرے خالق، تیرے مالک کا حکم ہے جھک جا اس کے سامنے۔ ہمیں کیا مطلب آدم سے؟ حکم کس کا ہے؟ مالک کا۔ فرشتے ایک دم جھک گئے، سب نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، تمام کے تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر حکم ملتے ہی ایک دم ایک بارگی سجدہ کیا، علاوہ شیطان کے۔ ہو گیا کام خراب۔ کیا ہوا کہ جی میں اچھا ہوں، یہ تو بیکار ہے۔ اچھا تو اچھا ہے، نکل تو یہاں سے، اچھوں کی ضرورت نہیں ہے یہاں تو پڑھنے والے مکتب میں بچے چاہیے جو غلطی کرتے ہوئے آئے۔ ایک دفعہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے بہلنے، ایک بزرگ ہے کیا کر رہے ہو؟ ایک بچہ بولا حضور وہی کر رہے ہیں جو بچپنے میں آپ کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو بچپنے میں میں جو آج بزرگ ہے کل وہ بچہ بھی تو تھا۔ تو بھائی بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، شرارت بھی کرتے ہیں، کھیلتے کودتے بھی ہیں، شور بھی مچاتے ہیں، ان کی فطرت میں داخل ہوتا ہے۔ بہرحال کوئی کتنا بڑا ہو نہ کہہ سکتا نہ سوچ سکتا کہ میں گنہگار نہیں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا کلکم خطاؤن، تم سب خطاوار۔ صحیح فرمایا، اے رب ہم گنہگار ہیں، رب ہم خطاوار ہیں، رب تیری رحمت کے محتاج ہیں، رب دنیا میں بھی محتاج ہیں یا اللہ، آخرت میں بھی محتاج ہیں، قدم قدم پہ تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ ہمارے پاس کچھ نہیں تیری رحمت کی امید کے علاوہ، ہمارا تو سارا کام تیری رحمت سے چلتا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔
نہ ہماری جیب میں کچھ ہے، نہ ہمارے گھروں میں کچھ ہے، نہ ہمارے دماغوں میں کچھ ہے۔ اے رب بس تیری رحمت سے ہی ہماری گاڑی چلتی ہے۔ تو آگے کیا فرمایا؟ کلکم خطاؤن، تم سب خطاوار ہو۔ صحیح فرمایا، خطاوار ہیں۔ پھر فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین گنہگار خطاوار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ارے انسان ہے، اللہ کو معلوم ہے میرا بندہ ہے، کمزور ہے، اس کے بیلنس بگڑیں گے، کچھ بھی کر بیٹھے گا، بھول جائے گا، غلطی کر دے گا۔ یہ کیا ان کے ابا جی نے کر دی تھی بھول، تو یہ کیوں نہیں کرے گا؟ بھائی ابا سے بھول کا مطلب یہ ہے، یہ بھول چوک انسان کی فطرت میں داخل ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اسی لیے در مختار جو ہمارے یہاں فقہ کی بڑی معتبر مشہور کتاب ہے در مختار، اس میں لکھا ہے لِأَنَّ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ مِن لَوَازِمِ الْإِنسَانِيَّةِ وَخَوَاصِّ الْآدَمِيَّةِ، بھول چوک، غلطی اور نسیان انسان کے خواص اور آدمیت کے لوازم میں سے۔ کوئی کہنے لگے میں بھولتا ہی نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، تیرا باپ بھولا، بچنے کا نہیں تو۔ یہ الگ ہے، دوسرے کے مقابلے پر کم بھولے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن نہ بھولے یہ نہیں ہو سکتا، بھولے گا۔ کیا حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولے ہیں؟ ان سے زیادہ ذہین ہو گیا تم؟ ان سے زیادہ قابل ہے کوئی؟ کیا آپ نے فجر کی نماز میں قرات پڑھتے ہوئے متشابہ لگا ایک آیت نہیں چھوڑی؟ حدیث میں آیا ہے، چھوڑی؟ ٹوٹی؟ صحابہ میں سب سے بڑے قاری شمار ہوتے تھے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ۔ حضرت کو یاد آیا، آیت چھوٹ گئی، انہوں نے کہا کیا ابی ابن کعب موجود نہیں؟ ابی ابن کعب نے کہا لبیک یا رسول اللہ، موجود ہوں۔ تو بڑے قاریوں میں ان کا شمار۔ حضرت نے فرمایا ابی میں ایک آیت بھول گیا، تم نے لقمہ نہیں دیا۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں حضرت میں نے ارادہ کیا تھا کہ لقمہ دوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خیال آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ حضرت کی زندگی میں یہ احتمال رہتا تھا بھائی کہیں آیت تو منسوخ نہیں ہو گئی، اس لیے میں خاموش رہا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، آیت منسوخ نہیں ہوئی، میں بھول گیا۔ حضرت بھولنا ہے، 4 رکعت والی نماز پر بجائے 4 کے 2 رکعت پر سلام پھیرا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں واقعہ آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے۔ کہا گیا آپ سے قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، حضرت جی آپ بھول گئے یا نماز آدھی کر دی گئی؟ 4 کی جگہ 2 پر سلام پھیرا ہے نا۔ حضرت نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا ذوالیدین حضرت ان میں سے ایک بات تو ہے۔ آپ نے پوچھا دوسرے صحابہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہ حضرت ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اچھا یہ بھول ہو رہی ہے، کیوں؟ انسانی لوازم میں سے ہے۔ ارے بھائی جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور آپ امت کو بتا رہے ہیں، وہاں تو نہیں بھولے، کبھی وہاں نہیں بھولے، نہ متشابہ لگا، نہ زبان اٹکی، نہ زبان پھسلی، نہ ذرا سی لغزش ہوئی، نہ کچھ ہوا۔ اتنا لمبا چوڑا قرآن آ رہا ہے، ذرا سا متشابہ کہیں نہیں لگ رہا ہے۔ وہاں اس لیے نہیں بھولے، وہ اللہ کا نظام تھا۔ اللہ کا نظام جہاں ہوگا، اللہ کے نظام میں گڑبڑی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کو صحیح طریقے سے آپ کے پاس پہنچا کر اس کو آپ کی زبان سے صحیح طریقے سے ادا کرا کر امت کے پاس بھیج دینا، یہ اللہ کا نظام ہے۔
تو اللہ کے نظام میں کیا مطلب بھول کا؟ اللہ کے نظام میں کیا مطلب غلطی اور خطا کا؟ اس لیے وہاں نہ کوئی غلطی ہوئی، نہ بھول ہوئی، نہ ہو سکتی۔ اب سارا قرآن صحابہ کے پاس پہنچ گیا، حضرت اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے، تو آپ بھی تو ایک انسان۔ اللہ نے وہ بھی دکھایا کہ دیکھو اس سے پہلے جو تم نے دیکھا ہے وہ اللہ کا نظام ہے، کہیں میرے پیغمبر کو بھول نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ آپ بعض دفعہ گھبراتے تھے، حضرت جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہمارے حبیب یہ سب کیا ہے، چکر میں مت پڑیے، آرام سے سنیے، بس آپ کا کام وہ ہمارا قاصد پہنچ رہا ہے، آرام سے سن لو، باقی بس ہمارا کام۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ وہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے، وہ اللہ کا نظام۔ خیر میرے بھائیوں، میری بہنوں، بچوں، اللہ کو بندے کی اور بندی کی جو سب سے محبوب صفت ہے وہ اس کا رونا ہے، وہ اس کا معافی مانگنا ہے۔ اے اللہ میں مجرم ہوں، اے اللہ میں گنہگار ہوں، اے اللہ میں خطاوار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ بس یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور کوئی کتنے ہی کام کر کے آ جائے، ہمارے یہاں ایک تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے تفسیر بیضاوی۔ تفسیر بیضاوی، اور اس کا شروع کا حصہ بہت بھاری ہے، جس کو کہتے ہیں تفسیر سورہ بقرہ، بہت زیادہ بھاری۔ وہ ہر چیز بس جو بھی اس میں آ گیا سب پر بحث کرتا ہوا چلتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ بندہ بڑی عبادت کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، سب کام کر رہا ہے۔ ارے بھائی صرف کام تو کر رہا ہے، اللہ سے ڈر۔ اور کیا ڈروں میں، اتنے تو نیک عمل کر رکھے، میں تو سیدھا جاؤں گا جنت میں۔ ارے یہ تو گڑبڑ ہو گیا مسئلہ، سیدھے چلے جاؤ گے۔ ہاں اگر اللہ نے کہہ دیا کہ او ہمارے بندے، ہماری جو نعمتیں تم نے کھا پی رکھی ہیں، استعمال کر رکھی ہیں، ابھی تو تیرے اوپر جو شکریہ واجب تھا اس کا 20واں حصہ بھی ادا نہیں ہوا، ابھی تو 19 حصے اسی شکریہ کے باقی ہیں۔ یہ سارے اعمال سے 19واں حصہ ادا نہیں ہوا۔ تو کہیں اس کو اپنے کو حقدار سمجھ رہے ہو جنت کے؟ اعمال تم نے اعمال کرو، مالک کا حکم ہے کریں گے۔ مسجد میں چل بندے، اے رب جائیں گے، ہمارے رب کا حکم ہے، ہمارے مالک کا حکم ہے، اے رب، اے اللہ ہم جائیں گے، وضو بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے۔ اب پھر بندگی کا تقاضا ہے، اے رب تیرا حکم ہوا میں آ گیا، آیا نہیں تو نے بھیج دیا، اے رب تو نے بھیج دیا، تیرا بھیجا ہوا میں آ گیا، اور میں نے کوشش بھی کی، مگر میں جانتا ہوں میری کوشش، میرا عمل، میرا اخلاص، میری نیت، میں جانتا ہوں میرا عمل اس وجہ سے کہ میرا عمل ہے اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش ہو سکے۔ اے رب تیرا حکم ہونے کی وجہ سے تو اس کا مقام بہت اونچا ہے، مگر اس وجہ سے کرنے والا میں تھا،
میں تو بہت ناقص ہوں، اور اس لائق نہیں ہے یہ کہ تیری دربار میں پیش کیا جا سکے۔ اللہ کو کون سا اچھا لگے گا بھائی؟ وہ کہ میری تو جنت واجبت ہے۔ اللہ نے فرمایا کون سی نماز میں؟ ایک بھی نماز تو نے اخلاص سے نہیں پڑھی، سب بیکار ہیں۔ اب کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب نہیں ہے بندے کے پاس۔ اللہ نے فرما دیا جتنی تو نے عبادت کی ہے میری نعمت کے 20 حصوں میں سے ایک حصہ بھی ادا نہیں ہوا اس سے۔ ابھی تو شکریہ ہی ادا کرنا واجب ہے، حق کہیں کو مانگ رہا ہے؟ کوئی ہے بچانے والا؟ اللہ جب پکڑتا ہے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے بھائیو بس ایک ہی طریقہ ہے، بس ایک ہی راستہ ہے۔ اے رب میں کیا اور میرا عمل کیا، مگر میں آؤں گا، میں آؤں گا، مسجد میں آؤں گا، نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا، میں اپنی کوشش کروں گا۔ اے رب کیوں؟ تو ہے میرا مالک، تو ہے میرا خالق، تو ہے میرا رب، تیرا حکم ہے، میری کوشش ہوگی، مگر میں جانتا ہوں میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں کتنا بھی کر لوں تیرا حق کہاں ادا مجھ سے ہوگا، مگر میں آؤں گا، کروں گا۔ یہ ادا کتنی پسند آئے گی مالک کو؟ بس یہی چیز مالک کو پسند ہے اپنے بندوں کی اور اپنی بندیوں کی۔ رونا، توبہ، استغفار بہت پسند ہے، اور بہت طاقت اللہ نے ان چیزوں میں رکھی ہے۔ رونے میں، مسلمان بندے کی آنسوؤں میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ 7 سمندروں کا پانی مل کے جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ مومن بندے کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ جو اللہ کی محبت میں یا تو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، اس کے لیے جہنم کو بجھا دے گا۔ اتنی مقبول چیز ہے یہ، معمولی سا آنسو کا قطرہ اللہ کے یہاں بڑی محبوب، بڑی مکرم چیز ہے اللہ کے یہاں، اور یہ آسان ہے۔ اپنی کمزوری، اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے بندے کو چاہیے رویا کر۔ ایک دوسرے پر الزام لگانا، عیب لگانا، جھگڑے کرنا، یہ کرنا، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ، تم کون سے حضرت جبریل ہو بھائی؟ تم بھی انسان ہو، بس بات اتنی ہے اپنا چہرہ آپ کے سامنے نہیں، وہ دوسرا دکھائی دے۔ جس دن اپنے چہرے پر نظر پڑ جائے گی اصل حقیقت سامنے آ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں آپ سے بھی گزارش ہے، سنا ہے بہت سی بہنیں بھی ہیں جو سن رہی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ گھروں کا ماحول، دین کا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ نماز کی پابندی کی جائے، بچوں کو، بچیوں کو نماز کی تربیت دی جائے، سکھایا جائے، رغبت دی جائے، قرآن کریم کی تعلیم دی جائے، اور گھر میں روزانہ خصوصاً فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا گھر میں اہتمام کیا جائے۔ سب کریں۔ جب اس کا اہتمام ہوگا، کلام اللہ کی تلاوت ہوگی، جہاں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، حدیث میں آیا ہے۔ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں سکینہ اور طمانینت کا نزول ہوتا ہے، وہاں سے بلائیں مصیبتیں بھاگتی ہیں، وہاں سے شیاطین خبیث جنات بھاگتے ہیں، وہاں گھروں میں خیر اور برکت آتی ہے، نحوست رفو چکر ہوتی ہے، اور بجائے اللہ کے کلام کی تلاوت کے، عبادت کے، نماز کے،
جب گھر میں اللہ کی نافرمانی ہونے لگے تو سمجھو گھر کی بربادی کا وقت ہے، گھر برباد ہو جائے، برکت ختم ہو جائے، رحمت کے فرشتوں کے بجائے شیاطین آئیں، خبیث جنات آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، نحوستیں آئیں گی، بے برکتی آئے گی، بیماریاں آئیں گی، پھر آدمی روتا پھرے گا اور کسی کے پاس جائے گا کہ حضرت جی فلاں، ابے حضرت جی کے ہاتھ میں کچھ ہے تھوڑا ہی، اللہ نے ساری خدائی تو اپنے پاس رکھی ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیا، ساری خدائی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، آپ کا دوڑنا بھاگنا سب لا حاصل، بس ایک ہی حل ہے، اے رب ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، وہی حل ہے پھر بھی، اے رب معاف کر دو، رونا، گڑ گڑانا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، وعدہ کرنا، اے رب غلطی ہو گئی، تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے محتاج بندے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ اس طرح کے گناہ نہیں کریں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، جان بچ جائے گی۔ اور تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑو گے، ان سے جان نہیں بچے گی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تعویذ گنڈوں کا کیا حکم ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، مگر ایک بات بتا رہا ہوں، مسئلے کا حل اللہ کے پاس، مسئلے کا حل اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے توبہ کرو، استغفار کرو، بچے بھی کریں، جوان بھی کریں، بچیاں بھی کریں، مرد بھی کریں، عورتیں بھی کریں، سب لوگ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ گھر کی برکت کو واپس لے آئے گا، اللہ پھر وہاں برکتیں اور رحمتوں کا نزول فرمانا شروع فرما دے گا، حالات ٹھیک کر لو۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کو بدلنے کا۔ بندہ پہلے خود اپنے آپ کو بگاڑتا ہے، اور جب بعد میں عذاب کا اثر آتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، اب واویلا کرتا ہے، اب روتا ہے، اجی یہ کیا ہوا؟ وہ جو تم نے کیا وہی دیکھ رہے ہو، جا کے کہتے ہیں اے اللہ میں مر گیا، اللہ فرماتا ہے تو تو مر گیا تو میں کیا کروں، میرا تو نے کچھ خیال رکھا ہی نہیں کبھی، نعمت میں اللہ کی نعمتیں لے کر ایسا مگن ہو گیا، اپنے ہی کوئی خدا سمجھ بیٹھا، اے رب میں کیا کروں، اللہ کہے تو میں کیا کروں، بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندے نامہ اعمال دیکھ، ہاں اگر آ گیا توبہ پر، اے میرے رب میں وعدہ کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ واقعی مجھ سے گناہ ہوئے اور تو مجھے معاف کر دے، میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، استغفار کرتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے۔ اس کا اللہ نے اعلان کیا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ حل یہی ہے مسئلے کا، ادھر ادھر بھاگے پھرو گے اللہ کو چھوڑ کر، کوئی حل نہیں نکلے گا، اللہ کے پاس حل ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو باتیں میں نے کہی، بلکہ میں نے کہیں کیا، اللہ نے اپنی رحمت سے کہلوائی، بندہ نہ کچھ کہہ سکتا ہے نہ کچھ سوچ سکتا ہے، مگر وہی جو ادھر سے توفیق ہو جائے، زبان پہ بھی وہی آئے گا جو وہ چاہتا ہے، جو اللہ نے کہلوائی۔ مجھے بھی اس کی ضرورت ہے کہ میں اس پر عمل کرنے کا عہد کروں، اور ہمارے سب بھائی بہنوں کو اس بات کی ضرورت ہے عہد کریں، اور اللہ سے نا امید کبھی نہ ہو۔ کیوں؟ ہمارا تو سب کچھ تو وہی ہے، وہی خالق ہے،
وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہیں سے آئے ہیں، اسی کے پاس جانا ہے، اسی کی زمین پر ہیں، اسی کا کھاتے پیتے ہیں، اس کے آسمان کے نیچے ہیں، یہاں سے کہیں جا بھی نہیں سکتے ہماری طاقت سے باہر۔ ہماری کیا کوئی بھی مخلوق اللہ کی ملکیت سے باہر نکلنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ کہاں جائے گا کوئی؟ چاہے فرشتے ہوں، چاہے شیطان ہو، نکل کے دکھا دو باہر کہیں اللہ کی ملکیت سے، جہاں جاؤ گے اللہ کی ملکیت۔ تو بھائی جب ہمارا رب ہمارے اوپر اتنا مہربان کرم فرما ہے کہ اس کمزور سے انسان کو پیدا کر کے اشرف المخلوقات بنایا، زمین کی خلافت انسان کو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی، سوچنے کا مادہ عطا فرمایا، عقل و شعور عطا فرمایا، آدمی پڑھتا محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسی کیسی صلاحیتیں پیدا فرماتا ہے، وہ سب اللہ کر رہا ہے، مخلوق کو دکھا رہا ہے دیکھو میرے خلیفہ کو، اس کو کہتے ہیں میرا خلیفہ انسان، یہ اللہ کی قدرت ہے ساری، بندے کی نہیں۔ تو بھائیو یہ سب چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور قبرستان میں جاتے ہوں گے کتنے بے شمار بیچارے وہاں ہیں جو اپنے وقت میں ایسے لوگ تھے جن کا کوئی جوڑ اور مد مقابل نہیں تھا، آج وہ بیچارے کہاں ہیں؟ یہی حالات سب کے سامنے آنے ہیں۔ تو بھائی اللہ کے سامنے جانا ہے، وہاں کھڑا ہونا ہے، اللہ کا فیصلہ ہوگا، تو ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہماری زندگی گزرنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ دنیا میں بھی فرمائے گا اور آخرت میں بھی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بس پردے کے سلسلے میں بھی ایک دو پردے کے سلسلے میں ارے ہم کیا کہہ دیں، اللہ فرما رہا ہے فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب ان سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، ہم تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں، اللہ کا فرمان ہے قرآن۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اللہ کا فرمان ہے قرآن۔ اصل میں بھائی ہماری بدعملی ہے، جب ہم بدعمل ہو جائیں گے تو نکمے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ انہیں پیشاب کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسی باتیں کہنے لگتے ہیں جو ان کی حیثیت سے بہت اونچی ہوتی ہے، حالانکہ پیشاب کرنے کا بھی سلیقہ ان کو نہیں۔ اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے کو کوئی چیلنج کرے گا، کچھ کہے گا اسے، بہرحال اللہ اسے خود ہی دیکھ لے گا، اور اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت مہلت تو دیا کرتا ہے، کس کو کتنی دیتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ بھائی حالات تو اللہ جب چاہے گا پلٹ دے گا، مگر ہمیں بھی تو پلٹنا پڑے گا نا، تھوڑا سا ضرورت اس بات کی ہے، ہم تھوڑے سے پلٹ جائیں اور کچھ مت کرو، رونا شروع کر دو اللہ کے سامنے، اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بھائی آپ کے قابو سے باہر ہو جائے، رونا شروع کر دو اور آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر دو، لڑو مت، پیار محبت سے خیر خواہی، بھائی تجھے اپنا بھلا چاہیے تو دوسرے کا بھی بھلا ہونا چاہیے، بس اللہ بدل دے گا حالات کو، ایک سے نہیں رہا کرتے حالات، عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی 800 سال کے قریب آپ لوگوں نے بھی تو حکومت کی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہ صلاحیت دی ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ کا قانون ہے نا اسلام، کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان تک میں نے 800 سال کے قریب بولا، یعنی تقریباً 764 سال مسلمانوں کی حکومت یہاں رہی، کوئی ظلم و ستم کسی پر نہیں ہے۔ اگر وہ ظلم و ستم کرتے تو ہندو ایک بھی نہ بچتا یہاں، 800 سال مانا رکھتے ہیں، مگر
اسلام یہ ایک اللہ کے قانون کا نام ہے. یہاں کسی پر ظلم کی اجازت نہیں دی جاتی اور ظلم کو دنیا سے اللہ کا قانون ہی روک سکتا ہے. اسی نے روکا ہے. کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے جو دنیا کے ظلم و ستم کو روک سکے علاوہ اللہ کے قانون کے. اسی لیے ہمارے لیے سب سے آسان کام ایک ہے اللہ کے سامنے رونا, اور باقی تو اللہ خود ہی دیکھ لے گا انشاءاللہ. یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے واضح احکام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو عزت دی ہے, بالفاظ دیگر مذہب اسلام نے جو مقام, جو حیثیت, جو عزت عورت کو دی ہے, دنیا کے کسی مذہب نے نہیں. خانہ کعبہ عزت کی چیز تھی, پردہ ڈالا جاتا ہے. قرآن شریف عزت کی چیز ہے, پردے میں غلاف. عورت ہمارے یہاں عزت کی چیز ہے تو پردے میں رکھی جاتی ہے. عزت کے سامان کو پردہ چاہیے. یہ عقلی دلیل ہے اور نقلی دلیل مالک کا فرمان ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اتنا ہی کافی ہے اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بس رونا شروع کرنے لو, اللہ بدل دے گا سب حالات, اسی کے ہاتھ میں ہے سب. اور جب اللہ کی رحمت ہو جائے گی اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اب بڑے اچھے اچھے شیطانوں کو دیکھا ہے اللہ کیسے کیسے نمٹا کے پھینک دیا ہے. بس مہلت جب تک چاہتا ہے دے دیتا ہے, اور جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ملتا. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بس رونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے سامنے رونے کی توفیق عطا فرما دے اور اپنی عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرما دے.